لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالخصوص قریش مکہ کو اپنی ایک خاص نعمت یاد دلائی، پھر انہیں شرک سے روکا۔ فرمایا لإیلاف قریش، مانوس ہوئے قریش، مطمئن ہوئے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو مانوس کیا ان کے سفر نے جو گرمی اور سردی میں سفر کیا کرتے تھے، تجارتی مال لے کر وہ جو مختلف علاقوں کی طرف جاتے، یعنی گرمیوں کے موسم میں وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے، وہ ٹھنڈے علاقے تھے، اور سردی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے، وہ گرم علاقے تھے۔ اور عرب کا ایک اس دور میں ان علاقوں کا ایک طریقہ تھا کہ کوئی بھی قافلہ، تجارتی قافلہ گزرتا تو وہ لوگ وہاں پر لوٹ لیتے انہیں۔ بمشکل کوئی قافلہ ایسا ہوتا کہ جو سلامت اپنی منزل کو جا پہنچتا تجارت کرنے کے بعد۔ ڈاکو لوگ ہوتے، وہ لوٹ لیتے راستے میں۔ سوائے قریش مکہ کے، یہ یمن جاتے، فلسطین جاتے یا شام جاتے، ان کو نہیں لوٹا جاتا تھا۔ ان کا لوگ احترام کرتے، ادب کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور ہر علاقے کے قبیلے کے نام کا ایک بت خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ شام کے رہنے والے ہیں، فلسطین یا یمن کے رہنے والے لوگ جو تھے، ہر قبیلے کے نام کا ایک بت خانہ کعبہ میں ہے۔ اور وہ لوگ جب بھی آتے خانہ کعبہ کی طرف حج کرنے کے لیے تو ان کا بت، ان کے نام کا بت موجود ہوتا۔ اور قریش مکہ جو تھے یہ متولی تھے خانہ کعبہ کے، اور یہ سارا نظام سنبھالے ہوئے تھا۔ اب انہیں خطرہ تھا کہ اگر ہم قریش مکہ کے جو بھی قافلے آتے ہیں ان میں سے اگر کسی کو ہم لوٹیں گے تو انہوں نے ایک خانہ کعبہ کے اندر سے ہمارے قبیلے کے نام کا بت اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے تو کیا بنے گا۔ صرف اسی بنا پر وہ لوگ قریش مکہ کی طرف سے آنے والا کوئی بھی قافلہ ہوتا انہیں نہ لوٹتے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، کھانا پینا بھی پوچھتے۔ ڈاکو طبقہ بھی ان کا احترام کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں یہ لوگ۔ اس بنا پر ان کو مانوس کر دیا، وہ آرام سے سکون سے اپنا مال و متاع لے کر جاتے، تجارت کر کے صحیح سلامت واپس لوٹتے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا قافلہ نہ ہوتا کہ ڈاکو جنہیں لوٹ نہ لیتے اور وہ سلامت اپنا واپس لوٹتے، ایسا بہت ہی مشکل ہوتا تھا۔ تو پروردگار یہ یاد دلا رہا ہے کہ اے اہل قریش، تم مانوس ہوئے، مطمئن ہوئے تھے مختلف راستوں کی طرف جب تم لوگوں نے سفر کیا، اور مطمئن تھے تم اس معاملے میں۔ یہ اللہ کی عطا تھی، تم اللہ کے اس گھر کے متولی تھے، اگرچہ تم نے اس خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، لیکن تمہاری عزت وقار اس لیے تھی کہ تم اللہ کے گھر کے متولی تھے۔ پھر آگے یہ نعمت کا اظہار کرنے کے بعد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس پھر چاہیے تھا انہیں کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے، جس گھر کا مالک ہے، رب ہے نا، اسی کی عبادت کرتے، بت پرستی چھوڑ دیتے، بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیتے۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات کہ جس نے
تمہیں کھانا دیا بھوک کے وقت، تمہاری بھوک کو دور کیا، تم بھوکے تھے، کھانا نہ تھا تمہارے پاس، اس نے تمہیں کھانا دیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کے وقت تمہیں امن دیا۔ یعنی جب یہ قافلہ جاتا انہیں اطمینان کے ساتھ یہ واپس لوٹتا، ان کے علاوہ کوئی بھی قافلہ جاتا وہ لوٹا جاتا، مارا جاتا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی نعمت یاد دلانے کے بعد، اے قریش مکہ تم دیکھو کہ تم گرمی میں، سردیوں میں، شام، فلسطین، یمن جس طرف بھی جاتے ہو، تمہیں تمہارے رب نے عزت دی ہے، تمہاری بھوک کو مٹایا ہے، تجارت میں تمہیں نفع آتا ہے، اور تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی اور قافلہ کہیں جاتا ہے وہ خوف میں سہما ہوتا ہے، بمشکل وہ واپس سلامت گھروں کو لوٹتے ہیں، اور تم ایزی انداز میں جاتے ہو، تجارت کرتے ہو، اور پھر نفع بھی ڈبل ہوتا ہے، وہ لوگ تمہیں عزت دیتے ہیں، تمہارا مال بھی جلد خریدتے ہیں، تمہارے ایک وقار کی وجہ سے۔ ظاہراً تمہیں جو عزت ملی ہے کہ تم قریش اپنا مکہ سے آئے ہو اور مکہ کے خانہ کعبہ کے متولی ہو، تو ان باتوں کو مد نظر رکھ کے تمہارا حق بنتا ہے، تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم بت پرستی چھوڑ دیتے، اس خانہ کعبہ، یہ جو گھر ہے نا، اس کا جو رب ہے اس کی خاص تم عبادت کرتے۔ تو شرک سے روکا جا رہا ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے جو انسان اپنی ذات پہ